اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو کرتے ہوئے میں کلوزنگ نہیں کر سکا اور ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ ہم اس پوائنٹ پر پہنچے تھے کہ ہمارے جرنیل اتنے عالی شان ہیں جن میں سب سے اول نام ایوب خان صاحب کا آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ملک کا دفاع کیا، بلکہ انڈیا کے امرتسر تک ہم نے قبضہ کر لیا، اور شاستری ان کا وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں جا کر رونے لگا اور مجھے بچاؤ، میں مر گیا، اور ہندوستان گیا، پاکستان سے ہمیں بچاؤ۔ یہ اتنے عالی شان ماشاءاللہ مرتبہ ہمارے یہ بزرگ کمانڈر ان چیف تھے۔ میں ان کی جتنی تعریف کروں کم ہے، لیکن اس کے مقابل جرنیل صاحبان سیاستدان نہیں بن سکتے۔ ان کو چاہیے چپکے سے اپنا جو منصب ہے اس کو پورا کریں اور ملک کا دفاع کریں۔ اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں، یہی ایوب خان صاحب کی۔ انہوں نے تقریباً امرتسر تک علاقہ قبضہ کر لیا، اور جب تاشقند میں رشیا میں جا کر معاہدہ کیا تو سارے کا سارا علاقہ لکھ کر واپس دے آئے، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ اتنے سالوں سے ہمارا تنازع کشمیر چل رہا ہے، کم از کم کچھ نہ ہوتا، اور نہیں تو وہاں رہائش ہماری تو کرا لیتے، اتنا تو ہو سکتا تھا، پھر ان کا علاقہ واپس کرتے، ورنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب تک وہ نہ مانتے۔ کشمیر میں رہائش ماری کرتے یا کشمیر خالی کرواتے، کچھ بھی کرتے کشمیر کے بارے، کچھ صلح صفائی والا کام کر لیتے، پھر اس کو واپس کرنا چاہیے۔ یہ شرعیاً اتنی بڑی سیاسی غلطی ہے۔ یہ سب بتاتی ہے کہ جرنیل ہمارے دنیا میں عالی شان ہے، کوئی ملک نہیں ہمارے جرنیلوں کا مقابلہ کر سکتا ماشاءاللہ، لیکن سیاست میں یہ زیرو ہیں۔ یہی ایوب خان صاحب کی میں دوسری غلطی بتاتا ہوں۔ اعظم جی کمپنی تھی کراچی کی، انہوں نے پاکستانی مال بنا کر باہر بھیجنا تھا۔ اس وقت ہمارے ادارے، یہ 1960 کا واقعہ تقریباً، ہمارے ادارے ابھی مستحکم نہیں ہوئے تھے، اور ان کو منظوری لینی ہوتی تھی گورنمنٹ کی، اور اس لیے انہوں نے ایوب خان صاحب کی ذاتی منظوری لینی تھی، کیونکہ اور محکمے اتنے کاروباری کارکردگی میں ابھی معیار پر تک نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے ایوب خان صاحب کے ساتھ میٹنگ فکس کی مری کے ایک ہوٹل میں، جن کا وہ ہوٹل ہے، ان کے گھر والوں میں سے ایک ہمارے جرنیل بھی ہوئے۔ ان جرنیل صاحب کے نانکوں میں سے یہ ایک آدمی ہے جس کا یہ ہوٹل تھا۔ میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے گھر کوٹھی بھی گیا ہوں، میں نے ان کی کوٹھی میں دفتر بھی اپنا کھولا ہوا تھا۔ اس گفتگو میں اعظم جی کمپنی والے ایوب خان کے ساتھ، ایوب خان صاحب کے دو بیٹے گوہر ایوب اور طاہر ایوب ساتھ ہی تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں کروڑوں روپے کی بات چیت سنی کہ کروڑوں روپے کا مال بنا کر اعظم جی کمپنی باہر بھیجنا چاہتی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ باپ سے کہنے لگے کہ ہمیں ان سے پیسے لے کر دے، اس کے بغیر ان کو منظوری نہ دینا۔ ایوب خان صاحب نے یہ دوسری غلطی کی کہ ان لوگوں سے 3 لاکھ روپیہ اس وقت 1960 میں لے کر تو پہلی رشوت ملک کے اندر رائج کی، وہاں سے رشوت پھر پورے ملک میں نیچے آئی ہے۔ میں نے 1964 میں 10ویں کلاس کی ہوئی تھی، 1964 کے آخر میں میں نے 5 نوکریاں بغیر رشوت، بغیر کسی قسم کی سفارش کے حاصل کی ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور، لیبر اینڈ ویلفیئر، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، انکم ٹیکس، اور آخری انجینئرنگ یونیورسٹی کی تھی۔ 5 نے مجھے بلایا، انٹرویو لیا، ٹیسٹ لیے اور مجھے سلیکٹ کر لیا، اور اللہ کے فضل سے میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پھر نوکری کی، اور 6 سال بعد میں ایم اے اکنامکس کا امتحان دے کر پی اے میں نوکری کالی میں کراچی چلا گیا۔ یہ آپ کو بتاتی چیز کہ 1964 تک کوئی ہمارے ملک میں رشوت نہیں تھی،
لیکن یہ کارکردگی دیکھو ہمارے جرنیل صاحب کی، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، جرنیل صاحب ہمارے آپ بیٹوں کی طرح ہو، میں بیٹوں کی طرح ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ملک کا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو اس میں ایک ایٹم بم خود ہی گرا دو۔ اگر اتنا ہی لالچ ہے نا پیسے کا، ارے خدا کے واسطے اس کے اوپر ایٹم بم گراؤ، باہر کے ملک چلے جاؤ جو دولت ہے لے کر، اور کام از کام اس کو ختم کر دو۔ کب تک تم اس ملک کو لوٹتے رہو گے؟ سیاستدان اس وقت تک نہیں لوٹ رہے تھے جب ایوب خان جہاں تھے، یہ سیاستدانوں نے ہمارے جرنیلوں سے دیکھ کر کہ وہ اتنا پیسہ لوٹ رہے ہیں، تو اس وجہ سے سیاستدانوں کو بھی لالچ پڑا کہ ہم بھی لوٹیں، تو انہوں نے لوٹنا شروع کیا، ورنہ سیاستدان اس وقت تک پیسہ نہیں لوٹ رہے تھے۔ یہ رشوت ایوب خان صاحب نے شروع کی، اور بعد میں پہلے ہماری کوتاہی تھی اسٹیٹ بینک سے سود شروع کیا، دوسری کوتاہی یہ رشوت شروع کی، اور تیسری ہم نے ساتھی کا استعمال بیوی کے ساتھ شروع کر دیا۔ یہ بیوی کے ساتھ بے حیائی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے اور گناہ ہمارے اور بڑے پاکستان میں، جس وجہ سے اللہ کی ذات نے عذاب پر عذاب ہمارے اوپر لایا، اور آخر کار مہنگائی کا عذاب آیا اور ملک کو تباہ کر دیا گیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، مجھے سمجھایا گیا ہے، یہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آج حکومت دو، 1 سال کے بعد میں انشاءاللہ تعالی قیمت کو اگلے سال میں 100 روپے کی 1 روپیہ نہ کروں، میں باپ کا تخم نہیں ہوں۔ اور اس کے علاوہ 1 سال کے بعد اگلے سال کے اندر انشاءاللہ تعالی سارے کا سارا قرضہ جو ہے ختم کر دوں گا۔ آپ لوگ کر سکتے ہو، آؤ میدان میں، نہیں کر سکتے تو جان چھوڑ دو۔ خدا حافظ، السلام۔